بچوں کا روزے کی اہمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے مصمم ارادہ اور اس کی تکمیل۔ نانی دادی سے سنی کہانیوں کے سلسلہ بزم اطفال کی یہ چوتھی کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے شرینی۔ پیارے بچوں، اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے چوہدری بشیر شاد صاحب نے اور اس کو سنائیں گی ربیہ سلیم مرزا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کو بہت غور سے سنیے گا۔ عاطف کی نانی صبح سویرے اپنی 6 سالہ نواسی رقیہ کے ہمراہ جو ہی گھر میں داخل ہوئیں تو عاطف کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ وہ نانی اماں کو دیکھتے ہی نانی اماں کہہ کر ان کے گلے لگ گیا اور ساتھ ساتھ رقیہ کو بھی دیکھتا جاتا جو معصوم سا چہرہ بنائے بنا کچھ بولے مسکرائے جا رہی تھی۔ نانی اماں، آپ نے بہت اچھا کیا جو رقیہ کو بھی ساتھ لے آئیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے رقیہ نے، اسے تنگ مت کرنا۔ نانی اماں، میرا بھی تو روزہ ہے، جمعے کا روزہ کون چھوڑتا ہے بھلا؟ بیٹا، تم تو جوان ہو ابھی، رقیہ ابھی 6 سال کی بچی ہے اور اس گرمی میں اس نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے سحری کے وقت اٹھانے کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن یہ دم سادھے شب بھر سحری کا انتظار کرتی رہی۔ ادھر گلی کوچوں میں روزہ رکھنے کے نعرے بجے ہی تھے کہ یہ بھی آنکھیں ملتے ملتے سحری کرنے میں شامل ہو گئی۔ سب نے بہت کہا، لیکن اس نے یہ کہہ کے سب کو لاجواب کر دیا کہ اگر اس سے سحری نہ کروائی گئی تو 8 پہر کا روزہ رکھ لے گی۔ یوں اس کی بات مان لی گئی۔ سحری کر کے نماز فجر ادا کرتے ہی ادھر آنے کے لیے قدم کیا اٹھایا کہ اس کی ضد پھر سے آڑے آئی۔ بہت سمجھایا، روزہ رکھ کے سفر نہیں کرتے بٹیا۔ لیکن نانی اماں، آپ نے بھی روزہ رکھے سفر کرنے جا رہی ہیں اور ایک رات ہمارے ہاں گزار کر کہانی تو کوئی سنا ہی نہیں۔ ہاں نانی اماں، رقیہ نے بات تو درست کہی، اب ہم دونوں آپ سے کہانی سنیں گے۔ عاطف نے رقیہ کے دل کی بات جو کہی تو رقیہ کا مرجھایا سا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ رمضان کریم میں اس کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کے لیے اس مہمان عظیم کے ہر لمحے کی خدمت میں وقت صرف کرنے میں افضلیت ہے۔ کہانیاں تو پھر بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ نہیں نانی اماں، تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا ہی پڑے گا۔ رقیہ روزہ رکھے آپ کے ساتھ آئی ہے، اس کو کہانی نہ سنائی تو؟ تم بہت ہوشیار ہو عاطف، لیکن ذرا سوچو تو افطاری کا انتظام۔ اس کی فکر نہ کریں نانی اماں، امی ہر روز اپنے ہاتھوں سے سحری افطاری کا اہتمام کرتی ہیں۔ اکیلی اتنے کام کر کر کے تھک جاتی ہوگی بچی۔ ابو بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم آرام سے اسکول کا تمام کام مکمل کر لو اور اس ننھی سی جان رقیہ کو افطاری تک بالکل تنگ مت کرنا۔ نانی اماں، کھیل کود میں روزہ نہیں لگے گا اور وقت بھی گزر جائے گا۔ نہیں عاطف بیٹا، کھیل کود میں بدن کی ورزش سے پیاس بڑھائے گی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ایجوکیشنل گیمز تو کھیل سکتے ہیں نا۔ رقیہ، یہ انگریزی میں کچھ کہہ رہا ہے، تمہیں سمجھ ہے کون سا کھیل ہے؟ ہاں نانی اماں، یہ لکن مٹی، چور سپاہی اور… نہیں نانی اماں، یہ آپ کے وقتوں کے کھیل نہیں ہیں۔ اچھا تو پھر کھیلو، مگر رقیہ کا دل نہ چاہے تو زبردستی مت کرنا۔ نانی اماں، وہ کہانی آپ کب سنائیں گی؟ بیٹا، ابھی تو سارا دن پڑا ہے۔
لیکن افطاری کے بعد تو وقت ہی نہیں ملے گا۔ نماز ظہر اور نماز جمعہ کے بعد سناؤں گی۔ لیکن دادی اماں تو کہتی ہیں کہ دن کو کہانی سننے اور سنانے پہ شیطان راستہ بھلا دیتا ہے۔ بیٹا عاطف، تمہاری دادی اماں سچ کہتی ہیں، لیکن رمضان کریم میں شیطان جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ظہر تک ہم ڈرائنگ روم ایئر کنڈیشنڈ آن کر کے کھیلتے ہیں اور آپ اپنی بیٹی سے کھل کے باتیں کر لیں۔ اتنے میں پاپا بھی آ جائیں گے اور ہم سب مل کے افطاری کا انتظام کر لیں گے۔ رقیہ اور عاطف کھیلوں میں چند گھنٹے مصروف رہے۔ رقیہ کا جلد ہی دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ آنکھیں موندے وہیں صوفے پہ دراز ہو گئی۔ عاطف اس کو چند لمحے دیکھتا رہا اور یہ وقت غنیمت جان کے اس نے اپنے اسکول کا کام ختم کرنے کو بہتر جانا۔ اذان ظہر سنتے ہی اس نے اپنی کتابیں سنبھالی۔ رقیہ کو بڑے پیار سے بیدار کرنا چاہا تو وہ ہوں ہاں کر کے پھر نیند کی آغوش میں جانے ہی والی تھی کہ عاطف نے کہانی سننے کی خبر سنائی۔ اس بات پہ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نانی اماں کدھر ہیں؟ نانی اماں کہاں ہیں؟ وہ اب بھی وضو کر کے نماز کی تیاری میں ہیں۔ چلو تم بھی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، یہ کہہ کے عاطف مسجد کی جانب چل دیا۔ عاطف، نماز ادا کر کے سیدھا گھر آ جانا، ورنہ نانی اماں کی کہانی گئی سمجھو۔ بعد از نماز ظہر اور نماز جمعہ رقیہ اور عاطف نانی اماں کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ نانی اماں عاطف اور رقیہ کے چہروں پہ انتظار کے تاثرات دیکھ کر اپنے زمانے میں چلی گئیں۔ ہاں بچوں، آج کی کہانی اس کی نانی اماں کی کہانی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نانی اماں کی کہانی؟ دونوں بچوں نے یک زبان ہو کے چہروں پہ سوالیہ نشان بناتے ہوئے تصدیق کی۔ آپ کی نانی، آپ کی اولاد کی پڑنانی کی کہانی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ان کا ذکر خیر نہیں کیا۔ رشتے میں ہماری کیا لگی بھلا؟ عاطف، مزید سوال کرو گے تو عصر کا وقت ہو جائے گا، اور اس کے بعد… نہیں نانی اماں، آپ سنانا شروع کریں۔ اب اگر عاطف درمیان میں بولا تو کٹی ہو جائے گی۔ رقیہ نے منہ پھلا کے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا تو بچوں، نانی اماں جو کہ تمہاری چڑنانی لگی۔ چڑنانی؟ عاطف سے رہا نہ گیا تو رقیہ نے اسے شش کر کے چپ کروایا۔ عاطف، تم لوگ اکائی سے عرب، خرب، پدم تک گردان یاد رکھتے ہو۔ یہ نانی، پڑنانی، چڑنانی بھی بزرگوں کے درجات کی گردان ہے۔ جب تم دادا، پردادا، چڑدادا بنو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ نانی اماں، آپ اپنی نانی جان کی کہانی؟ ہاں، نانی جان شیریں ابھی 6 سال کی تھی، تمہاری طرح گول مٹول سی۔ اسے روزے رکھنے کی لگن تھی، لیکن والدین تھے تو ٹال مٹول کرتے جا رہے تھے، کیونکہ گرمی اپنے پورے جوبن پہ تھی۔ 50 سے 55 ڈگری، پیاس سے حلق سوکھ کے کانٹا ہو جاتے۔ اس سمے بجلی نہ ہونے کے سبب فریج، ایئر کنڈیشن کی سہولیات بھی نہیں تھی۔ روزے دار گھروں میں دبکے کھجور کے پتوں سے بنے ہاتھ کے پنکھوں سے بدن کو ہوا دے کر سہلاتے۔ پرندے پیاس سے نڈھال پانی کی تلاش میں زبان باہر نکالے فریاد کرنے کی کاوش کرتے، لیکن چیں تک کرنے کی ہمت ان میں نہ ہوتی۔ نانی جان شیریں ان کے لیے پانی کے پیالے بھر بھر کے باہر رکھتی اور گرمی کی شدت میں ان کی پیاس بجھانے میں لگی رہتی۔ نانی جان شیری کے ساتھ ہر جمعہ روزہ رکھ لینے کی بات رات سوتے وقت ہوتی، لیکن نانی جان کے ابو اس سے والہانہ پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے مرجھائے چہرے کو کیسے برداشت کر لیتے؟
رمضان کریم کا آخری روزہ، اور وہ بھی جمعۃ المبارک کا تھا۔ نانی اماں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ روزہ ضرور رکھے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ باپ کی آغوش میں سمٹی وقت افطاری اس نے سب سے وعدہ لیا کہ اسے سحری کے وقت بیدار کر کے روزہ رکھوایا جائے۔ سب نے وعدہ تو کر لیا، اور باپ نے بادل ناواسطہ سر کو جنبش دے کے حامی بھر تو لی، لیکن نانی جان شیریں کو دال میں کچھ کالا دکھائی دیا۔ وہ مصمم ارادہ کیے رات گئے تک آنکھیں بند کیے بظاہر سوتی رہی، اور باپ اس کے کھلتے چہرے کی شادابی میں مسکراہٹیں بکھیرتا رہا۔ نانی جان شیریں اپنے باپ کے گداز ہاتھوں کی پوروں سے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگی۔ نیند کی دیوی اسے اپنی دنیا میں لے گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ باپ کی لاڈلی کو کسی نے جگایا تک نہیں۔ ہائے نانی اماں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں رقیہ بیٹی، تمہارا بھی آج روزہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے نانی جان شیریں نے رکھا تھا۔ تم بھی نانی جان شیریں کی مانند اپنے باپ کی لاڈلی ہو، اور ہائے اس لیے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کا روزہ تو بہت سخت تھا۔ مزدور گرمی کی شدت میں مزدوری کر کے اپنے باپ ہونے کا ثبوت دیتا تھا۔ روزہ رکھ کے رزق حلال کما کر اپنے خاندان کو پالنا کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن ایسے رزق میں برکت بہت ہوتی تھی۔ نانی اماں، پھر کیا ہوا؟ نانی جان شیریں نے روزہ رکھا یا سوئی رہی؟ عاطف حسب عادت سوال کر بیٹھا۔ نانی جان شیریں ارادے کی پکی نکلی۔ سحری کے وقت اسے کسی نے نہیں جگایا، اور باپ ہاتھ کے پنکھے سے اسے ہوا دیتا رہا۔ نانی جان شیریں کی جوں ہی آنکھ کھلی تو سورج کی تیکھی گرم شعاعیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ باپ نے بہت کہا ابھی سو جاؤ، لیکن وہ ایک دم باپ کے سامنے سوالیہ نشان بنی بڑے غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھے جا رہی ہو؟ کیا ہوا؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوا، لیکن اب مجھے سحری کا وقت نہ اٹھانے کا نتیجہ بھگتو گے۔ وہ روٹھے انداز میں ماں کے پاس جانے کے لیے سر پٹ دوڑ لگائے گرنے ہی والی تھی کہ باپ نے اسے اچک لیا۔ چھوڑ دیں مجھے، آپ جھوٹے ہیں، خود روزہ رکھ لیتے ہیں اور میرے ساتھ کیا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ چلو آج معاف کر دو، پھر وعدہ خلافی کبھی نہیں ہوگی۔ اس سال کا آج آخری روزہ تھا، اور وہ بھی جمعہ مبارک کا۔ ہاں جی، میں نے پکی نیت کر لی ہے، اب میرا 8 پہر کا روزہ ہے آج۔ نانی جان شیریں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پھر مختلف دلائل دے کر سمجھانے لگا کہ سحری کے بغیر روزہ کیسا، گرمی بہت ہے، چلو ابھی سحری کر لو۔ شیریں بیٹا باپ کی بات مان لو۔ وہ سب کچھ سنے انسنے کیے جا رہی تھی۔ ادھر دفتر جانے کا وقت ہو رہا تھا، اور شیریں کسی طرح بھی 8 پہر کا روزہ توڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ باپ نے سوچا وہ دفتر جا کے فوری واپس آ جائے گا۔ شیریں نے باپ کو جاتے ہوئے مسکراہٹ دی، اور جوں ہی سورج کی تپش نے اپنا مزید رنگ دکھایا تو باپ مسجد کے پیش امام کو گھر تک لے آیا۔ لیکن شیریں ایک ہی بات پہ اٹکی رہی کہ یہ روزہ اسے ہر حال میں قائم رکھنا ہے، چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پیش امام صاحب نے بڑی خاموشی سے شیریں کے سر پہ پیار دیتے ہوئے مسجد کی راہ لی، اور شیریں کی ماں نے روزہ توڑ لینے کے بہت جتن کیے، لیکن یہ روزہ جیسے اس کی ایمان کی شمع روشن کر چکا تھا۔ جوں اس کے ہونٹ خشک ہوتے جا رہے تھے، وہ ان پہ اپنی زبان پھیرتے ہوئے مسکان دیتی، اور باپ تو اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ کہیں رومال بھگوئے اس کے سر پہ رکھتا،
تو کہیں اس کے بدن کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ہاتھ والا پنکھا متواتر چلائے جا رہا تھا۔ نماز ظہر اور نماز جمعہ تک تو نانی جان شیریں ہمت کر کے روزہ نبھائی جا رہی تھی، لیکن معصوم چہرے پہ نکاحت ٹپکنے کی جھلک صاف دکھائی دینے لگی۔ باپ نے شیریں کے روزہ کھلوانے کے لیے زمانے بھر کے بچوں کو بلوا لیا اور افطاری کے وقت نانی جان شیریں حشاش بشاش سب بچوں میں شیرینی تقسیم کرتے ہوئے باپ کے گلے لگ کے سارے دن کی تھکان اتار رہی تھی کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ کہانی ختم ہو گئی ہے بچوں، اور وہ دیکھو عاطف، تمہارا باپ کیا لے کے آیا ہے۔ واو پاپا دی گریٹ، آپ پر وقت آ گئے، ابھی افطاری میں آدھا گھنٹہ باقی ہے پاپا۔ عاطف نے باپ کے ہاتھ سے ایک پیکٹ لے کر شکریہ ادا کیا اور 100 سے زیادہ لفافوں میں بند بوندی اور مختلف رنگ کا بدانہ رقیہ کو دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ شیرینی تمہارے روزہ کی افطاری کے لیے ہے، جو تم اپنے ہاتھوں سے بچوں میں تقسیم کرو گی۔ عاطف نے رقیہ کو عید کا تحفہ پیکٹ تھمایا ہی تھا کہ رقیہ نے شکریہ ادا کرتے اسے کھولا تو عید کے لیے زرق برق کپڑوں کا سیٹ ماں میچنگ شوز دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے اسے شیرینی دی اور کہا، تم بہت اچھے ہو عاطف، میرا روزہ نبھانے میں تم نے میری بہت مدد کی، لیکن اتوار فادرز ڈے کو اپنے پاپا کے ساتھ مناؤں گی۔ محلے کے سب بچے منظور نے اکٹھے کر لیے تھے، اتنے میں رقیہ کی ماں اور باپ بھی افطاری میں شامل ہو گئے۔ رقیہ باپ کے گلے لگ کے جو تسکین حاصل کر رہی تھی، اسے نانی اماں بغور دیکھتے ہوئے نانی جان شیریں کی کہانی سمجھ رہی تھی، جسے تاریخ پھر سے دہرا رہی تھی۔ شیرینی رقیہ کے ہاتھوں تقسیم ہو رہی تھی اور اتنے میں افطاری کا اعلان ہو گیا۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور بہت سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور آپ کے دل میں روزے کی اہمیت بھی واضح ہو چکی ہوگی۔